أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تر تعریفات کی بریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، اور ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے. انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات تین ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان. اور ترتیب بھی یہی ہے. بندہ دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلے بھوک کا احساس ہوتا ہے، تھوڑا شعور آتا ہے، پھر کپڑا پہننے کی طلب محسوس ہوتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تو پھر اسے اپنے ٹھکانے کا، اپنے رہنے کا، اپنے گھرانے کا، اپنے مکان کی فکر ہوتی ہے. اب یہ جو تین بنیادی ضرورتیں ہیں،
اتفاق کی بات یہ ہے کہ تینوں کا تعلق پیسے سے ہے۔ روٹی پیسے سے آئے گی، کپڑا پیسے سے ملے گا، مکان پیسے سے بنے گا۔ پھر میرا خیال ہے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بنیادی اور سب سے پہلی ضرورت جو ہے اور سب سے بڑی ضرورت پیسہ ہے۔ پیسہ اللہ کا فضل بھی ہے، پیسہ اللہ کی آزمائش بھی ہے، اور پیسہ وبال بھی ہے، بربادی بھی ہے۔ پیسہ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی ہر نعمت کے بارے میں اصول یہی ہے، کبھی دے کے آزمائے گا اور کسی سے لے کے آزمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے کہ ساری زندگی غربت میں گزر گئی، پہننے کو کپڑے پورے نہیں، رہنے کو مکان پورا نہیں، زندگی کی مراعات ضروریات پوری نہیں، اور زندگی کی سہولیات اللہ کے پیغمبر کو میسر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک عام آدمی، تھوڑا سا سیانہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ نے زندگی کی سب سے بڑی نعمت سے اپنے نبی کو ساری زندگی محروم رکھا۔ سوال تو بنتا ہے نا کہ نبی سب سے بڑا ہے، سب سے پیارا ہے، سب سے قریبی ہے، کیا ساری زندگی اللہ نے اپنے نبی کو پیسے کے لیے ترسایا؟ مال نہیں دیا، دولت نہیں دی؟ کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ پیسہ آیا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ آدھا سچ ہے جو آج تک ہم نے عام طور پہ آپ کو بتایا ہے، پورا سچ نہیں بتایا۔ پورا سچ یہ ہے کہ ہاں غربت رہی ہے، لیکن کسی زمانے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنی دولت آئی ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اتنی دولت آئی ہے کہ جتنی دولت آج بھی گجرانوالہ کے کسی سیٹھ کے پاس نہیں ہے۔ پیسہ اتنا، دولت اتنی کہ آج بھی اس کی سوچ یا اتنا سوچنا مشکل ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں پتی بھی بنے ہیں۔ آج کی گفتگو میں نے یہی بات آپ کو بتانی ہے 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ میری گفتگو کا یہ ہوگا کہ کائنات کے امام کے پاس دولت اتنی تھی جتنی آج بھی تھوڑے لوگوں کے پاس ہے، اور دوسرا حصہ اس کے بالکل الٹ بتانا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں غربت اتنی تھی جتنی شاید آج بھی کسی گھر میں غربت نہ ہو۔ اور گفتگو کا تیسرا حصہ یہ ہے، آخری اور سب سے اہم حصہ یہ ہوگا، اور ایک سوال کا جواب ہم تلاش کریں گے کہ اگر اتنی دولت تھی پھر غربت بھی اتنی رہی تو پیسہ کہاں گیا؟ وہ دولت کدھر گئی؟ تو آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ 4 5 باتیں کر کے ہم نے اپنے اس گفتگو کے حصوں کو سمیٹنا ہے، دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو مجھے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے امام کی 25 سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی سب سے مالدار عورت تھی،
یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی نہیں سمجھا ہم نے۔ اس کا معنی یہ تھا جب ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہو گئی، اس کا مطلب ہے مکے کی سب سے زیادہ دولت اللہ کے پیغمبر کے گھر میں آئی۔ کیوں جی؟ ٹھیک بات ہے، سب سے زیادہ دولت آپ کے گھر میں آئی۔ وہ صرف ایمان ہی نہیں لائے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان بھی کیا تھا۔ اور سب سے پہلے تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا نا۔ آپ کے بچپن کے دوست، رشتہ میں آپ کے سسر، خلیفہ آپ کے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے سب سے مالدار آدمی تھے۔ آج جس صنعت پہ پوری دنیا ترقی کر رہی ہے نا، آپ کا پاکستان پوری دنیا سے پیسے کما رہا ہے، جس صنعت کی بنیاد پہ، جس کاروبار کی بنیاد پہ پورا فیصل آباد شہر آباد ہے، وہ صنعت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زمانے میں، ان کی اپنی فیکٹریاں یا اپنے کارخانے اس زمانے میں تھے۔ مکہ کے باہر کپڑے کا کاروبار تھا ان کا، اور مکے کا سب سے بڑا تاجر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری بات، آپ کے دوہرے داماد اسلام لانے میں چوتھے یا پانچویں نمبر پر، خلافت میں تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا عالم یہ ہے۔ ایک واقعہ صرف بیان کرتا ہوں، تبوک کا موقع ہے، کائنات کے امام کی زندگی کا سب سے بڑا لشکر، 20,000 مجاہدین، 1 مہینے کا سفر جانے کا، 1 مہینے کا سفر آنے کا، یعنی 2 مہینے کا کم از کم 20,000 لوگوں کا کھانا 3 ٹائم کا۔ اس میں سفر کے اخراجات نہیں ڈال رہا، اس میں جنگ کے ہتھیار نہیں ڈال رہا، اس میں وہ وہاں کتنا ٹائم ٹھہرنا پڑے گا وہ نہیں ڈال رہا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ چاہیے تھا۔ کائنات کے امام اعلان کرتے ہیں چندہ چاہیے، فنڈ چاہیے جہاد کے لیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ آپ نہیں سمجھے، 100 اونٹ کا پتہ ہے کیا معنی ہے؟ 1 کروڑ روپیہ، لاکھ روپے کا تو اونٹ آتا ہے نا، یہ عید کے موقع پر پتہ کر لیا کرے، اس سے بھی مہنگا آتا ہے۔ ہاتھ کھڑا ہوا، آج کی کرنسی میں بتا رہا ہوں، کائنات کے امام 1 کروڑ روپیہ میں دوں گا۔ آج ہے کسی میں ہمت؟ پیسہ کافی نہیں ہوتا، حوصلہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ سے دولت بھی مانگا کرو، دل بھی مانگا کرو۔ کائنات کے امام نے کہا تھا امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہوتی ہے، امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس دل ہوتا ہے۔ کہا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، لیکن عثمان اور چاہیے۔ دوسری مرتبہ ہاتھ، 100 اونٹ اور، تیسری مرتبہ، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 8ویں مرتبہ اور 9ویں مرتبہ بھی کہا اللہ کے پیغمبر 100 اونٹ دیتے گئے۔ کتنے اونٹ ہو گئے؟ 900 اونٹ، مطلب 9 کروڑ روپیہ ہو گیا۔ کہا اور چاہیے، کہا کائنات کے امام اونٹ صرف 40 رہ گئے، وہ بھی دیتا ہوں۔ 40 اونٹ اور دیے، کہا اللہ کے پیغمبر 1000 کی تعداد پوری کر لیں، 60 گھوڑے بھی دیتا ہوں۔ 10 کروڑ روپیہ دے دیا۔ کائنات کے امام دعا دیتے جا رہے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں عثمان اور چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند ہوا، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اس وقت گھر میں 5.5 کلو سونا پڑا ہوا ہے۔ نہیں حضرات، آپ نے نہیں سنا، میں نے ماشا نہیں کہا، میں نے تولا نہیں کہا، میں نے پاؤ نہیں کہا،
میں نے کلو کا ہے، 5.5 کلو سونا پڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہ بھی دیتا ہوں۔ تھوڑا سا حوصلہ بڑھا کر کے میری باتیں سنیں، میں جتنے لفظ بول رہا ہوں میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ آپ مجھ سے زبانی پوچھیں گے، میں زبانی بتاؤں گا، آپ مجھ سے تحریری لینا چاہیں گے، میں انشاءاللہ تحریری ثبوت دے کے جاؤں گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ 5.5 کلو سونے کا مطلب ہے 5.5 کروڑ روپیہ، اور پیسہ ہو گیا 15.5 کروڑ۔ کائنات کے امام فرماتے عثمان اور چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھڑا ہوا، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر 30 کلو چاندی پڑی ہے، 30 لاکھ روپیہ کم از کم قیمت بنتی ہے۔ فرمایا وہ بھی میں دیتا ہوں، تقریباً 16 کروڑ روپیہ ہو گیا۔ اب میرا ایک سوال ہے، جو بندہ ایک مجلس میں اللہ کے راستے پر 16 کروڑ روپیہ خرچ کرے، وہ بندہ ارب پتی ہوگا کہ کھرب پتی ہوگا؟ وہ کھربوں پتی ہوگا۔ اتنا مالدار آدمی۔ حضرات چوتھی دلیل، کائنات کے امام نے خیبر فتح کیا، اور خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا۔ نوجوان بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں، یہودی ہمیشہ دنیا کی سب سے مالدار قوم رہی ہے۔ آج بھی تعداد میں سب سے تھوڑے ہیں اور مال میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ جو آپ کے باہر روڈ پر کوئی بینک بنا ہوا ہے نا، گجرانوالہ کے نوشہرہ روڈ پر، یہ جتنے بینک ہیں یہ سارے یہودیوں کے ہیں، اور یہاں سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کر اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لے کر بیرون ملک تک، اور سارے ممالک سے لے کے ورلڈ بینک تک جتنے بینک ہیں سارے یہودیوں کے۔ پوری دنیا کی اکانومی یہودیوں کی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز یہودیوں کی ہیں۔ آپ کے گھر میں استعمال ہونے والے سرف ایکسل سے لے کر، جس سے آپ کپڑے دھوتے ہیں، جو کسی کے گھر میں سرف گاڑی کھڑی ہے نا 1.25 کروڑ روپے کی، وہ بھی یہودیوں کی ہے۔ آج بھی یہودی دنیا کی سب سے مالدار قوم ہے۔ خیبر میں یہودی تھے، خیبر فتح ہو گیا، اتنی دولت مسلمانوں کو ملی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خمس ملا تھا، یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ ملا تھا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس میں اپنی ہر بیوی کو سالانہ جو چیزیں دی تھی اس کی قیمت 50 لاکھ روپیہ بنتی ہے ایک بیوی کے لیے، اور بیویاں اس وقت 9 تھیں۔ 4.5 کروڑ روپیہ جو بندہ سال کا صرف اپنی بیویوں کو دیتا ہے، وہ ارب پتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرات دلائل تو بہت ہیں، جمعے کا وقت محدود ہوتا ہے، میں اپنی گفتگو کا پہلا حصہ مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے 4 دلائل دیے۔ دعویٰ یہ تھا کہ کائنات کے امام کے پاس اتنی دولت آئی ایک زمانے میں کہ جتنی دولت آج بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ سب سے مالدار آپ کی بیوی، سب سے مالدار شخص آپ کا دوست، کھربوں پتی انسان آپ کا داماد، اور کائنات کے امام کے پاس بھی اربوں کی دولت موجود رہی ہے کسی زمانے میں۔ یہ میری گفتگو کے 4 دلائل اور پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ اب گفتگو کا دوسرا حصہ اور اس کے بالکل الٹ۔ اتنی دولت کے باوجود کائنات کے امام کے گھر میں غربت بھی اتنی تھی کہ جتنی شاید آج بھی کسی کے گھر میں نہ ہو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں 3 مہمان آئے، بخاری کی روایت ہے، 2 بیٹیاں اور 1 ماں تھی۔ فرماتی مجھے فکر پڑ گئی مہمان نوازی کیسے کروں، ہے ہی کچھ نہیں۔ فٹافٹ میں نے انتظام کیا، میں نے وہاں سے 1 کھجور گھر سے نکالی، اس ماں کو پکڑا دی، ماں نے آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ میں نے کہا چلو 2 بھگت گئیں، گھر میں کھجور 1 ہی اور تھی، میں نے دوسری پکڑائی، اس ماں نے وہ بھی آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ میں نے یہ وہی واقعہ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا، اس ماں نے 2 کھجوریں اپنی بیٹیوں کو کھلا کے
اللہ کی جنت خرید لی ہے، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اور گجرانوالہ کے رہنے والوں، حوصلہ بڑا کر کے میری بات سنو نا، جو ماں باپ اپنی اولاد پہ 2 کھجوریں خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ حرام کروا لیں، اگر کوئی حوصلہ بڑا کر کے اپنی بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ دے دے، اس کو میرا مالک کتنے انعام دے گا۔ اللہ ہمیں بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کا حصہ دینے والا بنائے۔ حضرات، حالت یہ غربت کی، 3 مہمان آئے اور گھر میں کھجوریں صرف 2۔ آج شاید اتنی غربت ہمارے گھر میں بھی نہ ہو۔ غربت کی حالت یہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک مسلسل ہمارے گھر میں کھانا پکا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ غربت ہوگی آج بھی، لیکن شاید اتنی غربت تو آج نہ ہو۔ اور غربت کتنی؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری بیماری میں جب ان کی عیادت کرنے جس کمرے میں گئے نا، جس کمرے میں کائنات کا سب سے بڑا، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا بادشاہ فوت ہوا ہے نا، صحابہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہوتے تھے اور ہمارا سر اللہ کے پیغمبر کے کمرے کی چھت کو لگتا تھا۔ اور چھت بھی کوئی لگژری نہیں، کہتے ہیں کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ اتنی غربت تو شاید آج میں نہ ہو۔ غربت کی حالت یہ ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کائنات کے امام کی آخری بیماری چل رہی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، خالی جو تھے۔ میں کچے جو ہے وہ منہ میں پھانک لیتی اور چبا لیتی، اوپر سے پانی پی کے اپنی بھوک پیاس ختم کر لیتی۔ حالت یہ ہے۔ فرماتی ہیں، وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے نا، خندق کے موقع پر صحابی نے غربت کا کہا تھا، اللہ کے پیغمبر بھوک کی حالت یہ ہے کہ میں نے پتھر باندھا ہے اپنے پیٹ پر، اور کائنات کے زمینی بادشاہ نے کہا تھا آپ نے 1 پتھر باندھ رکھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ غربت کی حالت یہ ہے۔ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے جب، تو آپ کی کل جائیداد 1 پیالہ، 1 کمبل، چند تلواریں اور 1 سواری، شاید ٹوٹل 1 لاکھ روپیہ بھی جائیداد نہ بنے۔ آج ماڑے سے ماڑا بندہ بھی فوت ہوتا ہے نا، تو لاکھوں کروڑوں کی جائیداد دے کے اپنے بچوں کے مکان بنا کے، پلاٹ خرید کے، انتظامات کر کے جاتا ہے، لیکن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی جائیداد چند چیزوں پر مشتمل ہے۔ حضرات، یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ میں نے بتایا اب تک کی گفتگو میں کہ دولت اتنی ہے کہ شاید آج بھی اتنی دولت کسی کے پاس نہ ہو۔ 4 دلائل اس کے دیے، اور پھر کہا کہ غربت اتنی ہے کہ مہمان 3 ہیں، کھجوریں 2 ہیں، گھر میں 3 دن تک مسلسل چولہا نہیں جلتا، گھر میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے کی چھت اتنی نیچی ہے بندہ کھڑا ہو تو سر لگتا ہے، فوت ہوئے تو چند چیزیں جائیداد میں ہیں، اور اتنی غربت ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جو کھا کے گھر والے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ 4 5 6 دلائل اس گفتگو کے حصے کے دیے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا میری گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ اب میں اپنی گفتگو کے تیسرے، آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ حصہ یہ ہے کہ جب دولت اتنی تھی کہ کروڑوں اور اربوں روپیہ تھا، پھر اتنی غربت کیوں؟ وہ پیسہ کدھر گیا؟ آئیے پھر سنتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبانی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پورا ربیع الاول کے مہینے ایک دوسرے سے بڑھ کے سیرت بیان کی ہے،
یہ بھی سیرت کا بڑا اہم پہلو ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا کہ کائنات کے امام نے دولت کا کیا کیا۔ ساری زندگی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے بہت کچھ مانگا ہے، رزق حلال مانگا ہے، صحت مانگی ہے، عافیت مانگی ہے، مغفرت مانگی ہے، علم مانگا ہے، عزت مانگی ہے، فتح مانگی ہے، نصرت مانگی ہے، جنت مانگی ہے، جہنم سے پناہ مانگی ہے، سب کچھ مانگا ہے، لیکن اگر نہیں مانگا تو دولت نہیں مانگی۔ پھر کہتا ہوں ذمہ داری سے سوال، وہ ہے تو کسی انگریز کا قول، لیکن بات اچھی ہے کہ می رسپانسبل فار وٹ آئی سے ناٹ فار وٹ یو انڈرسٹینڈ۔ میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اللہ کی توفیق سے۔ دولت نہیں مانگی، اور تو ہاں مانگا تو غربت مانگی۔ یہ عجیب بات ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے اور غربت مانگ رہا ہے، ورنہ کائنات کا امام اللہ سے دعا کرتے تو اللہ ان کے قدموں کے جوتے بھی سونے کے بھیج دیتا۔ ہمارا ایمان ہے نا، ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا، ان کی نسلوں کو قیامت تک سونے کے گھر دے دیتا۔ دیتا کہ نہ دیتا؟ لیکن کیا مانگا؟ ہاتھ اٹھائے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی من زمرۃ المساکین۔ یا اللہ غریبوں میں زندہ رکھنا، اللہ مسکینوں میں موت دینا، اللہ قیامت والے دن مسکینوں کے اندر اٹھانا مجھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر عجیب بات ہے، ساری دنیا دولت مانگتی ہے، آپ غربت اسرت مانگ رہے ہیں، مسکینی مانگ رہے ہیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، قیامت والے دن غریبوں نے امیر زادوں سے 500 سال پہلے جنت میں جانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ جو مانگ رہے ہیں ٹھیک مانگ رہے ہیں۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے، آج کوئی گلی کا کونسلر بن جائے وہ اپنی نسلوں کی دولت جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کائنات کا امام تھا، نہ اپنے لیے دولت جمع کی اور نہ اپنی اولاد کے لیے دولت مانگی۔ مانگا تو کتنا مانگا، کہا اللہم اجعل آل محمد قوتا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ میری اولاد کو اتنا دے دینا کہ بس ان کی کمر سیدھی رہے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، اپنے پاؤں پہ چل کے زندگی گزار سکے، کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ سے دعا کیا کرو مولا ہمیں بھی اتنی دولت دے کہ ہم نہ اپنی اوقات کو بھولیں نہ تیری ذات کو بھولیں، ورنہ دولت دو چیزیں سب سے پہلے بھلاتی ہے، اپنی اوقات بھی بھلا دیتی ہے، رب کی ذات بھی بھلا دیتی ہے۔ یہ آزمائش ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ادھر ادھر معاملہ ہو گیا تو یہ بہت بڑا وبال ہے۔ 3 جگہوں پہ قرآن پاک نے ویل کا لفظ جہاں پہ استعمال کیا ہے دولت کے لیے کیا ہے۔ ویل للمطففین ویل لکل ہمزۃ لمزہ فویل للمصلین۔ آگے جل کے کہا ویمنعون الماعون۔ تینوں ویل، اور ویل پتہ کون سی جگہ ہے؟ جہنم کی وہ وادی ہے، کائنات کے امام فرمایا کرتے تھے جہنم بھی روزانہ 40 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے، اور تینوں مرتبہ کہا دولت والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں حلال کی نصیب فرما دے۔ قیامت والے دن 5 سوال قبر سے نکلتے ہی ہونے نا، زندگی کے باقی بڑے بڑے کاموں کا ایک ایک سوال ہونا ہے۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، علم کہاں جو حاصل کیا اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، مال کے بارے میں 2 سوال، کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، دوہرا سوال۔ بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے جو دولت مند تھے،
जन्नत में बाद में आ रहे होंगे। बाकी सहाबा पूछेंगे इतनी देर से आए हो, तो कहेंगे हम अपना हिसाब किताब चुकाते हैं। कायनात के इमाम ने ना अपनी जात के लिए दौलत मांगी और ना अपनी औलाद के लिए दौलत मांगी। और आपके घर की गवाही सैयदना अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके ज़ाती गुलाम हैं। 10 साल तक गुलामी की है, घर में रहकर नौकरी की है, घर में मुलाजमत की है। मुलाजमत माना खिदमत की है। ये वही अनस इब्न मालिक है जिन्होंने गवाही दी है कि मैंने 10 साल तक प्यारे नबी की खिदमत की, एक मर्तबा भी मुझे नहीं झिड़का। आपकी दुकानों पे मुलाजिम है ना, आपकी फैक्ट्रियों में मुलाजिम है ना, आपके घरों में सफाइयां करने वालियां हैं ना। आप जरा देखिएगा, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो ये भी उनकी सुन्नत है। सिर्फ रफ़ुल यदैन पे खड़े हो गए, दाढ़ियां पूरी कर ली, बड़ी बात है, नसीबे की बात है, अल्लाह मुबारक करे। लेकिन सुन्नतें और भी हैं। अपने मुलाजमों से प्यार करना ये भी सुन्नत है। कहते मैं छोटा था, अक्सर गलती करता था, लेकिन कभी कायनात के इमाम ने उफ तक नहीं कहा। अनस इब्न मालिक वो सहाबी हैं जिनको कायनात के इमाम ने 3 दुआएं दी थी रज़ी अल्लाह ताला। और मैं छोटे बच्चों से और नौजवानों से कहूँगा, ये हमारी बड़ी आदत है, दुआ करवाते हैं, अच्छी आदत है, करवानी चाहिए। हज़रत उमर तो छोटे छोटे बच्चों से भी दुआ करवाया करते थे। गुनाहगारों से भी दुआ करवाया करो। नेक लोगों से दुआ करवाना अच्छी बात है, कभी कभी गुनाहगारों से भी करवाया, ज़ाहरी जो गुनाहगार हैं, बाकी तो अल्लाह के मामले हैं, अल्लाह को पता है। दुआ करवाना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश क्या करो, दुआ लिया करो। दुआ करवाने में और दुआ लेने में फ़र्क है। काम ही ऐसा करो, अखलाक ही ऐसा दिखाओ, बात ही ऐसी करो, रवैया ही ऐसा अपनाओ कि अगले बंदे के कलेजे से दुआ निकले, और जो यहां से निकलती है, जो दिल से निकलती है, असर रखती है। पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है, वो आसमान के किंगरों को हिला देती है। कायनात के इमाम ने खुश होकर 3 दुआएं दी। अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, औलाद में बरकत दे। अल्लाह ने तीनों ही पूरी कर दी। रिज़्क़ में बरकत इतनी मिली, कहते हैं जब फौत हुए तो करोड़ों की जायदाद छोड़ के फौत हुए। और उम्र में बरकत इतनी कि सबसे आखिरी सहाबी हैं एक तहकीक के मुताबिक जो फौत हुए 110 हिजरी में, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के पूरा 100 साल बाद। और औलाद में बरकत इतनी मिली, फरमाते इनके जनाजे में इनके अपने जो बच्चे थे, बेटे पोते नवासे, जो अपने बच्चे थे उनकी तादाद 120 थी। अल्लाह ने औलाद में भी बरकत दी। दुआ बड़ों से लिया करो, छोटे बच्चों खिदमत करके दुआ लिया करो, बड़ों को खुश करके माँ से दुआ लो, बड़े बुज़ुर्गों से दुआ लो, चाचे मामे से दुआ लो, आंटी खाला से दुआ लो, फुफ्फो से दुआ लो, मामियों से दुआ लो। ऐਵੇਂ ना लड़ते रहा करो, शरीका बनाया है, साडा शरीका है, दुआ लिया करो इनसे। गली में जाते बुजुर्गों से दुआ लिया करो। दुनिया की सबसे कीमती चीज दुआ है। मालूम नहीं किसकी कबूल हो जाए, तेरी मेरी किस्मत संवर जाए। फरमाते हैं कायनात के इमाम के बारे में, फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यद्दखिरु शैयन लिगदिन। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी जिंदगी में कोई चीज आती, दौलत आती, माल आता, उसे शाम का सूरज गरूब होने से पहले पहले खर्च कर देते, कल के लिए जमा नहीं करते थे। वो नस्लों की फिक्र लेके बैठने वाले मुसलमानों, जिस नबी का कलमा पड़ा है उसकी सुन्नत ये भी है। दौलत का प्यार करने वालों के अंदर बड़ा सियाना बंदा है, सारे बच्चों वास्ते प्लाट ले लिया सू, वो किसी बच्चे के लिए जन्नत का भी प्लाट लिया, या कोई बच्चा ऐसा तैयार किया है इस मस्जिद में भेज के हिफज करवा के कि जो आपको जन्नत में प्लाट ले दे। वीडियो बनती है,
فیس بک پہ چلتی ہے، بڑا فرما بردار بچہ ہے جی، اس نے اپنے ابے کو گاڑی گفٹ کی ہے، اچھی بات ہے، حلال کی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسا بچہ بھی تیار کرو جو آپ کو جنت کی گاڑیاں لے کر دے، جو کوئی ایسی گاڑی لے دے جو آپ کو جنت تک پہنچا دے، جو کوئی ایسا پلاٹ لے دے جو آپ کو جنت تک پہنچا دے۔ کائنات کے امام نے نہیں جمع کیا، سب سے سیانے انسان تھے، ہم بہتے سیانے بن گئے، سمجھدار، فکر مند، اولاد کی فکر بھی اللہ کے پیغمبر کو آپ اور ہم سے زیادہ تھی، اولاد کے حقوق بھی آپ نے زیادہ ادا کیے۔ کائنات کے امام نے دولت کہاں بھیجی؟ احد پہاڑ کو مخاطب کر کے کہا، ویسے احد کا معنی بھی پہاڑ ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مشہور اس طرح ہے اس لیے میں نے اس لیے بول دیا۔ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے دیکھا ہے اللہ بار بار دیکھنے کی توفیق نصیب کرے، اور میرے سمیت جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ کم از کم ایک بار تو زندگی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 4 کلومیٹر چوڑا، 11-12 کلومیٹر لمبا، اور مکے اور عرب کے پہاڑوں میں اونچا پہاڑ، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا، اور آج کی سائنس نے تقریباً کچھ 40-50 سال پہلے مانا ہے کہ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے اندر بھی ہوتا ہے۔ پہاڑ اللہ نے کیل لگائے ہیں نا، تے کل کیویں لاندے ہو بھلا؟ اس سطح کے اندر ہوتا ہے نا زیادہ، اوپر تو تھوڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، یہی صورت پہاڑ کی ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ تھوڑے سے ہیں، بہت زیادہ زمین کے اندر ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا بڑا پہاڑ ہوگا، اور کائنات کے امام نے دولت کی اوقات سمجھا دی، فرمایا اگر احد سونے کا مل جائے، بخاری کی روایت ہے، حدیث کی باقی کتابوں میں بھی موجود، احد سونے کا مل جائے، کائنات کے امام فرماتے 3 دن سے پہلے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور باتیں ہی نہیں کی، کر کے دکھایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آخری بیماری چل رہی تھی، حالت یہ ہے کہ بے ہوشی ہے، ہوش آیا تو کہا عائشہ میرے سرہانے کے پیچھے نیچے کچھ دولت پڑی ہے تھوڑی سی۔ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ٹکے تھے، آج کی زبان میں تھوڑے سے پیسے تھے، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، عائشہ وہ دولت خرچ کر دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں نا سنبھال کے رکھنا، ہاتھ ذرا ہولا رکھ، اور کائنات کے امام فرماتے ہیں خرچ کرو۔ وہ کائنات کا سب سے سیانا انسان کہہ رہا ہے خرچ کرو، خرچ کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 3 دفعہ اللہ کے پیغمبر نے ایسے ہی فرمایا، تیسری بار میں بول پڑی اللہ کے پیغمبر آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے، سنبھلتی ہے تو خرچ کرتے ہیں نا۔ فرمایا عائشہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا میرے گھر میں دنیا کی دولت پڑی ہو۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، گجرانوالا کے بازار، گجرانوالا کی گلیاں، گجرانوالا کی کالونیاں، گجرانوالا کی کوٹھیاں، اللہ کے دربار میں جاتے ہو کیا حساب دو گے؟ جا کے پیسہ چھوڑ کے آئے ہوں بینک میں، پلاٹ چھوڑ کے آیا ہوں، وہاں یہ نہیں پوچھا جانا چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ میرے جملے پہ غور کرنا، رب یہ نہیں پوچھے گا چھوڑ کے کیا آئے ہو، میرا رب یہ پوچھے گا لے کے کیا آئے ہو۔ بس یہ جملہ یاد کر، حساب اس چیز کا نہیں ہونا کہ چھوڑ کے کیا آئے، حساب اس چیز کا، بدلہ اس چیز کا ملنا ہے کہ لے کے کیا آئے ہو۔ غور کرو نا ہم نے کیا کیا۔ کائنات کا امام فرماتا ہے دولت میرے گھر میں ہو مجھے اچھا نہیں لگتا میں اللہ کے دربار میں جاؤں۔ یہ دولت کہاں گئی؟ جانیے، سمجھیے، پہچانیے۔ کائنات کے امام کے پاس یہ نہیں کہ دولت نہیں آئی
اور یہ بھی نہیں کہ ان کو سنبھالنی نہیں آتی تھی، ان کو سنبھالنی بھی آتی تھی۔ چاہتے تو قیامت تک کی نسلوں کا اپنا دولت اور سرمایہ چھوڑ جاتے، لیکن نہیں کیا۔ آج دنیا دار تو دنیا دار، دیندار بھی بڑا سیانہ ہو گیا۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کسی کو سمجھ آئے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس کا نام نہ لینا، خدا کا واسطہ نام لے کے نہ بات کرنا، چگلی بنتی ہے۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات معاشرے میں کسی ایک آدھ بندے کی ہے بھی نہیں۔ آج دین والے بھی میں نے سنا ہے گاڑیوں پہ فخر کرتے ہیں، دوسروں کی گاڑیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو تے چھکڑا لائی پھرنا ہے۔ میں نے کسی سے ایک دن پوچھا تھا، میں نے کہا حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ کملے تھے؟ وہ ایک بندے کو کہتے تو وہ 80 لاکھ کی گاڑی لے دیتا۔ ہمارے بزرگ جو پیدل سفر کرتے رہے ان کو نہیں طریقہ آتا تھا؟ آج مہنگی گاڑیوں پہ فخر کرنے والے دین کے لوگ خدا واسطے اللہ کا خوف کریں، اور پھر جا کے جماعتوں پہ بوجھ ڈالنا اور بتانا کہ اتنا پٹرول خرچ ہوتا ہے، یہ اللہ کی قسم اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی مجھے کٹہرے میں بلائے تو میں وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ میں کہہ کن کے لیے رہا ہوں؟ نوجوان علماء، خطباء، بچوں کے لیے۔ کل یہ ہمارے بچے نہ سمجھے شاید بڑی گاڑی اور بڑی کوٹھی بنانا ہی کمال ہے، کوئی بات نہیں، اللہ والوں کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایویں نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال ان المال یفنا عن قریب وان العلم یبقى لا یزال۔ میں اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں۔ اللہ نے عام لوگوں کو دولت دی ہے، ہمیں اللہ نے علم کے لیے منتخب کیا ہے۔ علم ہمیشہ باقی رہتا ہے اور دولت فنا ہو جاتی ہے۔ ایویں نہیں اللہ کے پیغمبر نے اپنے لیے مسکینی مانگی تھی۔ حضرات، کائنات کے امام کی دولت کہاں گئی؟ جمع نہیں کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 450 اوقیا چاندی، میرا خیال ہے لاکھوں روپے کی بنتی۔ ان کی ملازمہ کہتی ہیں عصر کی نماز کے وقت قافلہ آیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ہدیہ پہنچا، بیٹھ گئی اسی جگہ پہ تقسیم کرنے کے لیے۔ میری ماں بیٹی تو سونا سنبھال سنبھال کے تھک گئی، ساری زندگی زیور سنبھال سنبھال کے تھک گئی۔ ماں بھی چیختی ہے، باپ بھی چیختا ہے، وہ سنبھال کے رکھ، بڑا مہنگا بنا ہے۔ ان کو نہیں سمجھ آتی تھی، وہ نہیں زیور بنا سکتی تھی۔ کتنے تولے بنتے ہیں، ان کی بھی شادی، ان کی بھی خوشیاں ہوتی تھی، ان کی بھی خواہشیں تھی۔ ان کی ملازمہ کہتی ہیں عصر کی نماز کے وقت آیا، اتنی دولت، تحفہ ملا اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ساری خرچ کر دی۔ اتفاق سے اس دن روزہ تھا، میں نے کہا روزے کے لیے تو افطاری کے لیے تو کچھ پیسے بچا لیتی۔ کہا گھر میں کوئی روٹی نہیں ہے؟ کہا خشک روٹی پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا بھگو دو، اسی کے ساتھ افطاری کر لیں۔ جس دن گھر میں اتنی دولت آئی ہے اس دن بھی خشک روٹی کے ساتھ افطاری کی ہے۔ ان کو نہیں کھانا آتا تھا۔ حضرات، دولت کہاں گئی؟ آخری روایت بخاری کی پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھری کائنات میں، انسانوں کی بستی دنیا میں، ایک اعلان ایسا کیا جو آپ سے پہلے بھی کوئی نہیں کر سکا، اور مجھے لگتا ہے آپ کے بعد بھی قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا دولت مند بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا لوگوں، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کی ساری جائیداد اس کے وارثوں کی ہے، میرا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ فوت ہو جائے جس کے وارثوں کے پاس مکان نہ ہو، وہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مکان لے جائیں۔ اگر کسی کے پاس راشن نہ ہو، وہ میرے سے راشن لے جائیں۔ اگر گھر کا سامان نہ ہو،
میں اس کا وارث ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، سارا سامان میں دوں گا۔ اگر بچیوں کی شادیوں کے پیسے نہ ہوں، آؤ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے جاؤ، یہ ساری دولت اور یہ ساری کفالت میں اکیلا محمد کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑا سا سمجھ آیا ہوگا کہ دولت کہاں گئی۔ حضرات، دولت کمانا بری بات نہیں ہے، حلال کی کماؤ جتنی اللہ دے دے، لیکن جتنا زیادہ اللہ دے اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی دولت کمائی لیکن رب کے راستے میں اتنا ہی زیادہ خرچ کیا۔ جمعے کا وقت 2-3 منٹ باقی ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنی ہے، اس لیے میں پہلا خطبہ یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ 3 باتیں میں نے بتائی ہیں۔ کائنات کے امام کے پاس اتنی دولت آئی جتنی شاید آج بھی کم لوگوں کے پاس ہو۔ آپ کے 4 چفیرے اتنی دولت تھی، آج بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن غربت بھی اتنی تھی کہ شاید آج بھی اس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ سب کچھ میرے سونے رب کے راستے میں خرچ کر دیا، اور امت کو پیغام دیا جو رب تمہیں دیتا ہے نا اس کے راستے میں خرچ کر دیا کرو، وہ بدلے میں اور بھی زیادہ عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب